یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ انسان کو وداؤٹ پلان چھوڑے، یہ عبث ہے، پھر خلقت کا مقصد عبث ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو مولانا صاحب کیا کریں؟ میں نے کہا کون سی کتاب ہے جس پر 100% ہر مسلمان کا ایمان ہے؟ نام پتہ ہے؟ قرآن۔ میں نے کہا اس قرآن کی کون سی سورت ہے جس کو پڑھنا دن میں کئی مرتبہ واجب ہے؟ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الحمد۔ کیوں واجب ہے؟ کبھی سوچا؟ صبح سورہ حمد، دوسری رکعت میں سورہ حمد، ظہر کی 4 رکعتوں میں سورہ حمد، مغرب کی 2 رکعتوں میں سورہ حمد، عشاء کی 2 رکعتوں میں سورہ حمد۔ ہے کیا اس حمد میں؟ معصومین فرماتے ہیں تمہاری زندگی کا پورا روڈ میپ ہے، اس میں پورا نقشہ دیا ہوا ہے پروردگار عالم نے سورہ حمد میں۔ اتنا پیارا نقشہ، یہاں سے اہل بیت بھی نکلتے ہیں، یہاں سے مدد بھی نکلتے، سب کچھ ہے سورہ حمد میں۔ میں آپ کو تفسیر بتا دیتا ہوں سمپل سی۔ کسی بھی مسلم بھائی کو پکڑیے، بٹھائیے، نہ حدیث کی کتاب کھولنے کی ضرورت ہے، نہ روایت میں جانے کی ضرورت ہے، اسی سورہ حمد میں سب کچھ ثابت ہو جائے گا۔ ایشو یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں نا۔ کیوں ہم کسی حدیث کی طرف جائیں؟ جب بات سمجھ میں نہ آئے، مثلاً کہا اقیم الصلاۃ، پتہ چل گیا نماز قائم کرنی، اب کیسے کرنی ہے یہ ہم پھر حدیث میں جائیں گے۔ لیکن سورہ حمد میں اتنی وضاحت ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ پورا قرآن تجھے تب سمجھ میں آئے گا جب تجھے سورہ حمد سمجھ میں آئے گی، تب تک پورا قرآن بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب ہر مسلمان پریشان ہے، میں ہدایت کس سے لوں؟ ہادی کون ہے؟ میرے وجود کو کون جانتا ہے؟ میں اپنی روح کی اگر راستہ پوچھوں زندگی بسر کیسے کرنی ہے، وہ کون سا ڈاکٹر ہے جس کے پاس جاؤں اور مجھے میری زندگی کا علاج ملے؟ آ جاؤ سورہ حمد میں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو خالی کیجئے کہ آپ کسی خدا کو بھی مانتے ہیں، آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، جو بھی ہیں، ذہنوں کو خالی کیجئے۔ بس تصور کیجئے کہ آپ پیدا ہوئے، آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں، بس پیدا ہوا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، کھانا مجھے چاہیے، شادی کی مجھے ضرورت ہے، یہ سارے حیوانی جذبات میرے اندر ہیں۔ اتنا مجھے پتا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ ود آؤٹ علم اور ود آؤٹ قدرت کوئی چیز بن نہیں سکتی۔ دنیا کو مٹی نے نہیں بنایا کیونکہ مٹی میں شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اینٹ کے پاس کیا علم ہے؟ کوئی نالج نہیں ہے اس کے پاس۔ کوئی چیز بنانے کے لیے نالج کا ہونا ضروری ہے، تصور کا ہونا ضروری ہے۔ کریٹیوٹی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک تصور نہ ہو، علم نہ ہو، رنگ نہ ہو، قلم نہ ہو، حرکت نہ ہو، قدرت نہ ہو۔ یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تب کوئی کسی چیز کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں۔ اب میں نے پوری کائنات کو دیکھا، اب میں کسی خدا کو نہیں مانتا، کسی ولی، کسی ہادی، کسی مذہب میں نہیں ہوں۔ اب میرے سامنے سورہ حمد آئی۔ سورہ حمد اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے، وہ گائیڈ بک ہے جو اس مشین کے ساتھ اللہ نے بھیجی ہے۔ شروع کرتا ہوں۔ سب سے بڑا اعتراض جو جوانوں پہ ہوتا ہے، شیعوں پہ ہوتا ہے، جو آج کل آپ کے مہربان محمد علی مرزا انجینئر صاحب بھی بڑا کر رہے ہیں کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے، اور قرآن سے بتاتے ہیں بدعت ہے۔ کئی جوانوں نے کہا مولانا اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ میں نے کہا سمپل سا جواب ہے، تم قرآن سے باہر نہ نکلو، قرآن میں اللہ نے جواب دیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے۔ ترجمہ یہ نہیں ہے باللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ہو سکتا تھا شروع کرتا ہوں اللہ سے، نہیں، اس میں خدا سے۔ اللہ کے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں ایک اسم ہے، جو یہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، آگے خدا خود جواب دے گا۔ اللہ کے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں، با مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، با استعانت بولتے ہیں، با اور اللہ کے بیچ میں اسم ہے۔ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے، اور میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ، ہم بھی اسماء خدا ہیں۔
نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ چلیے کون اللہ؟ مجھے کیا پتا، اللہ تو ہی بتا، میں تو تجھے جانتا ہی نہیں، میں تو پیدا ہوا ایسے سمجھے چوزا انڈے سے نکلا، انڈے سے اس کو کیا پتا مرغی کیا ہوتی ہے، میں بھی دنیا میں آیا، مجھے کیا پتا کون اللہ؟ کہتے گھبرا نہیں، میں خود بتاتا ہوں، الرحمن الرحیم۔ میری دو صفات ہیں، ایک صفت ہے کہ میں رحمان ہوں، ایک صفت ہے کہ میں رحیم ہوں۔ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ دونوں رحمت سے نکلے ہیں، کہ ایک میں رحمان ہوں مطلب رحیم ہوں مطلب ایک میری رحمت عام ہے، جرنل ہے، سب کے لیے، حیوان چرند پرند جتنی بھی کائنات ہے سب پہ میری رحمت ہے۔ مطلب جب بادل برستے ہیں، میں بادلوں کو یہ نہیں کہتا کہ علی والے کے گھر میں برسنا، دشمن علی کے گھر میں نہ برسنا، رحمت عام ہے، جب یہ آئیں گے سب کے اوپر برسیں گے۔ دوسرا میری رحمت خاص ہے، میں ہر کسی کو نبی نہیں بناتا، میں ہر کسی کو علی نہیں بناتا، میں ہر کسی کو سیدۃ النساء العالمین نہیں بناتا، میں ہر کسی کو باب مدینۃ العلم نہیں بناتا، میں ہر کسی کو سیدہ شباب اہل جنت نہیں بناتا۔ یہ میری رحمت خاص ہے، میں ہر کسی کو حسین کی مجلس پہ نہیں بلاتا، میں ہر کسی کے دل میں علی اور آل علی کی محبت کو نہیں ڈالتا۔ یہ رحمت کیا ہے؟ خاص ہے۔ اچھا خدا ہے، تو عام رحمت بھی کرتا ہے، خاص رحمت بھی کرتا ہے، میں کیا کروں؟ کہ بولو الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے خدا کا، کیونکہ وہ تیرا رب ہے۔ شکر کی بھی وجہ ہونی چاہیے۔ آپ مجھے پانی کا گلاس دیں گے، بولوں گا تھینک یو۔ آپ مجھے کھانا دیں گے، بولوں گا آپ کا شکریہ، آپ نے کھانا کھلایا۔ آپ مجھے کسی جگہ تک چھوڑیں گے، کہوں گا شکریہ، آپ نے کچھ میرے لیے کیا، آپ نے، اے خدا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ میرا شکر کرو، کیوں؟ کیونکہ میں تیرا رب ہوں۔ اگر میں تدبیر نہ کرتا دنیا نہ بنتی۔ میں مدبر الامور ہوں، میں مینیجر ہوں، مینیج کرتا ہوں پوری کائنات کو۔ میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے خلق کیا، اور کیوں خلق کیا؟ میں نے تدبیر کر کے تجھے بنایا ہے۔ تو اپنے وجود کو دیکھے گا، ایک بہت بڑی سائنس ہے تیرے وجود میں، دنیا کی کوئی چیز کسی شے سے جدا نہیں ہے۔ میں نے تمہارے وجود کو تدبیر کیا۔ تدبیر کیوں کیا؟ رب العالمین مطلب پورے جہاں کی تدبیر کرنے والا میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں رب اس لیے ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں، میں رب اس لیے ہوں کیونکہ میں رحیم ہوں۔ کبھی سوچا؟ میرے مولا فرماتے ہیں 9 مہینہ یہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، پیدا ہوتا ہے ماں کو تکلیف دیتا ہے، 9 مہینہ پیٹ میں ہوتا ہے تکلیف دیتا ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کا خون چوستا ہے، دودھ وہ خون ہے جو دودھ میں بدلا ہے، یہ صرف لے رہا ہے، دے کچھ نہیں رہا۔ بچہ ماں سے صرف لے رہا ہے، اسے دے کچھ نہیں رہا، کہ پھر بھی ماں اس سے محبت کرتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے، اس کے ڈائپرز کو چینج کرتی ہے، ماں کو گھن نہیں آتی، اسے تکلیف نہیں آتی، وہ خوشی خوشی کرتی ہے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ اگر وہ ماں کے دل میں رحمانیت کی صفت کو نہ ڈالتا، اس صفت کی وجہ سے یہ ماں سب کچھ کر رہی ہے۔ آج لاؤڈ کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کبھی کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بحث آگے جا کے حساس ہوگی اور لاؤڈ ڈسٹرب کرے گا تو موضوع آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔ فرمایا میں رب ہوں، اس لیے رب ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں۔ اگر میرے دل میں بندوں کے لیے رحم نہ ہوتا، میں تجھے پیدا کیوں کرتا؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا، اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ تو علماء سوال کرتے ہیں نہ ہونا اچھا ہے یا ہونا اچھا ہے؟ کسی چیز کا نہ ہونا اچھا ہے یا ہونا اچھا ہے؟ سب کہتے ہیں ہونا اچھا ہے۔ کہ اس نے تجھے عدم سے وجود دیا۔ وجود کیوں دیا؟ کیونکہ وہ رحمان تھا، اس کے دل میں محبت تھی، تبھی اس نے اپنی محبت کو تیرے ساتھ بانٹا۔ اب اس نے بتا دیا میں اللہ ہوں، میں اللہ کیوں؟ کیونکہ میں رحمان و رحیم ہوں۔ میں رب ہوں، رب کیوں ہوں؟ کیونکہ میں رحمان و رحیم ہوں۔ پورے عالم کی تدبیر کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اے میرے بندے یاد رکھنا قیامت اور یوم دین کا مالک کون ہے؟ میں اللہ ہوں. ٹھیک ہے خدا، میں سمجھ گیا تو نے مجھے پیدا کیا کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو میرا رب ہے. دنیا آخرت یوم دین کا مالک تو ہے. اب بتا تو صحیح اس یوم دین کے لیے میں کیا کروں؟ کوئی پلان دے مجھے. اسکول بن گیا، یہ اسکول اس کے لیے، اب میں اس اسکول میں آ کے کروں کیا؟ کوئی سلیبس دے مجھے. میری ڈیوٹی کیا ہے دنیا میں آنے کے بعد؟ میں دنیا میں لایا کیوں گیا؟ اللہ ہدف دنیا بتاتا ہے، کہتا ہے بول ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہ وہابی شیعوں سے بڑا کھیلتے ہیں، بیچارے زبان پریشان ہو جاتے ہیں. سمپل شبہ ہے جس کا جواب میں بھی دے دیتا ہوں. ایاک نعبد، یہ شبہ محمد علی مرزا نے بھی کیا، ایک کلپ بن جائے تو اس کو بھیج دیجیے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. مفتی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، نعبد ایاک نستعین ایاک، لیکن کہا نہیں، پہلے کہا ایاک نعبد، حصر کیا، مطلب تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب کسی اور کی نہیں کرتا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو کہتے ہیں مطلب میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، پھر تو یا علی مدد کیوں کہتا ہے؟ اب ان کا سارا فوکس علی پر ہے. سارا فوکس کس پر ہے؟ مولا علی پر ہے. اچھا ٹھیک ہے، چند لمحوں کے لیے ہم اس تفسیر کو، اس ترجمے کو جس طرح ہے اسی طرح مانتے ہیں. ایاک نعبد، اس کو ذرا تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں. ایاک نستعین، ایشو ہے ایاک نستعین پہ. کیا ہے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جب حصر کر دیا نا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب کسی اور سے، کسی، مولا علی کو تھوڑا ذہن سے باہر نکالیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا. پھر تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ سمپل ترجمہ ہے، میں کسی سے مدد نہیں مانگتا. یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ علی سے نہ مانگو ڈاکٹر سے مانگو. یہ نہیں ہے اس آیت میں گاڑی سے مدد مانگو اہل بیت سے نہ مانگو. آیت سریعاً حکم دے رہی ہے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. کہ نہیں زندہ سے مانگ سکتے مردہ سے. اس آیت میں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. یہ تو تیرے فلسفے ہیں نا، یا زندہ کے لیے ہے فلاں مردہ کے لیے، اس میں تو پڑھتا کیوں ہے؟ پہلی بات تو جنگ کیوں مار رہا ہے؟ عقل مند شیعہ وہ ہوتا ہے جب یہ تفسیر بٹھا کے پڑھو نا، پہلا کام یہ کرنا اسے جمپ نہیں مارنے دینا. وہ فوراً جمپ مارے گا حدیث میں، فوراً سورہ ہم سے نکل کے کسی اور صورت میں جا کر. نہیں، اللہ نے اسی صورت کو پڑھنے کے لیے بولا ہے، جواب بھی اسی میں ہونا چاہیے. میں بھی سورہ ہم سے باہر نہیں نکلوں گا، تجھے بھی سورہ ہم سے باہر نکلنے نہیں دوں گا. اگر کوئی اور آیت اسی طرح واجب ہوتی جس طرح سورہ ہم کو پڑھنا واجب ہے، آپ باہر نکل سکتے تھے. لیکن جب یہ روڈ میپ ہے تو کلیئرٹی بھی اسی کے اندر ہونی چاہیے. باہر نکلنے ہم نہیں دیں گے. اب یہ بتا، تو ماں سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی تیری ماں تیری مدد نہ کرے تو اپنی نجاست کو صاف نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو انجینئر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو ریڑھی والے سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اے مولوی، تو مشہور ہونے کے لیے یوٹیوب سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ کوئی پوچھے محمد علی مرزا سے، جب ایاک نستعین میں کسی سے مدد نہیں مانگتا، پھر یہ بٹن کیا ہے آپ دکھاتے ہو؟ یہ سلور ملا، یہ گولڈن ملا. آپ کو مشہور کرنے میں اللہ نے مدد کی تھی. انگریزوں کو یوٹیوب نے مدد کی، آپ کی مسیحیوں کے یوٹیوب نے آپ کی مدد کی، سوشل میڈیا نے آپ کی مدد کی. تو آپ ان آلات و اسباب کی مدد نہ لو نا پیغام خدا کو پہنچانے کے لیے. میں نہیں کہہ رہا میں مخالف ہوں، آیت پہ ٹکا ہوا ہوں. پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، بیمار ہو جاؤ، ایاک نستعین. کھانا چاہیے، ایاک نستعین. پانی چاہیے، ایاک نستعین.
کسی کے پاس نہ جاؤ، ترجمہ اگر یہ کرو گے، کیونکہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو ہر عقل مند بندے کے ذہن میں سوال ہوگا، اے خدا کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ہر شے میں تجھ سے مدد مانگوں۔ اب ظاہر کپڑے میں خود پہنوں گا، سفر پہ جانا ہے گاڑی کی مدد لوں گا، کبھی گدھے کی لوں گا، کبھی گھوڑے کی لوں گا، ہاں کھانا کھانا ہے روٹی کی مدد لوں گا پیٹ بھرنے کے لیے، کچھ بھی کر، کبھی آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ کی مدد لوں گا۔ کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ اللہ کی آواز آئے گی، عقل نہیں ہے؟ پہلا جملہ نہیں پڑھا تم نے؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یہ ایاک نعبد، ایاک نستعین کے بیچ میں کیا ہے؟ واو ہے، واو عاطفہ، جو اگلے جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ ملاتا ہے۔ اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تیری ہی عبادت میں کسی بت سے مدد نہیں مانگتا، کیونکہ اگر بندہ کوئی بنا سکتا ہے تو بنا سکتا ہے، ہاں اللہ نہ چاہے تو ہم اس کے بندے بن سکتے ہیں کیا؟ توحید خالص، اور شیعوں سے بڑی توحید اور گاڑی توحید کسی مکتب کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہ وہ دعائیں ہیں نہ وہ مطالب ہیں، آ جاؤ مکتب اہل بیت میں، ہمارا تو وہ خدا ہے ہی نہیں جو جہنم میں پاؤں ڈال دے۔ گاڑی توحید یہیں سے ملتی ہے۔ اے خدا تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے خدا یا مدد مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کس طرح مدد کرے گا یہ بھی تو بتا۔ اللہ نظر نہیں آ رہا اور بول بھی یہ رہا ہے کہ میری عبادت میں میں ہی مدد کروں گا۔ اب وہی مدد کرے گا نا، مطلب نقشہ میں تجھے دوں گا، ایڈریس میں تجھے دوں گا، کسی ایرے غیرے سے میری ایڈریس نہ لینا، کسی ان پڑھ سے میری ایڈریس نہ لینا، کسی بت سے میری ایڈریس نہ لینا۔ ایڈریس میری چاہیے میری سورہ حمد میں آ، میں تجھے ایڈریس دوں گا، مجھ ہی سے راستہ مانگنا۔ اچھا خدا تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں تیری عبادت میں، بتا کیا کروں؟ کہا بولو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب میں تجھے روڈ میپ دے رہا ہوں، اہدنا، ہدایت کر، تو ہدایت کر، تو ہی مدد کر رہا ہے نا، تو ہدایت کر، صراط المستقیم، اس راستے پر جو سیدھا ہے۔ راستہ ایک ہے، 73 نہیں ہے، راستہ ایک ہے، کلہم نجوم نہیں ہے، راستہ ایک ہی ہے جو ہدایت کا راستہ ہے۔ اہدنا، ہدایت کر صراط مستقیم پر۔ اب بندہ کنفیوز ہوتا جائے گا، اے خدا صراط مستقیم یہ ہے کیا؟ صراط مستقیم ذرا ڈیفائن تو کر، صراط مستقیم کیا ہے؟ مجھے کیا پتا صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، ڈیفینیشن میں خود دوں گا، شروع سے خود بتاتا ہوا آ رہا ہے، کہتا صبر کر، آگے جا، جواب تجھے خود مل جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا مانگ مجھ سے، کس کے لیے؟ صراط مستقیم پر۔ اے خدا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ جانوں کیسے؟ پہچانوں کیسے؟ اگر کوئی کسی کو ایڈریس بتاتا ہے نا، کہتے فلاں کونے پہ چلے جانا، ایک دکان ہوگی، ایک تھمبا لگا ہوگا، ہاں، یا فلاں جگہ پہ فلاں گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں رنگ کے کپڑے والا بندہ ہوگا۔ آپ نشانی دیکھ کر راستے کو پہچان جاتے ہو۔ روڈ جیسے ہے نا، بھئی فلاں بورڈ لگا ہوگا تب جا کے آپ کو پہچان لگتی ہے، تو نشانیاں بتائی جاتی ہے نا، جس طرح انبیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، اولیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، رسول خدا کی نشانیاں بتاتا ہے۔ تو اے خدا یہ اس راستے کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں اس راستے پہ چلوں تو کیسے چلوں؟ دنیا میں 100 راستے، 100 مولوی، 100 بتانے والے، 100 مفتی، تو بتا میں راستہ کیسے پہچانوں؟ کہ میں تجھے راستے کی نشانی دے رہا ہوں، میں اتنا آسان کر کے بتاؤں گا، تو بڑا ایزیلی اس ایڈریس پہ پہنچ جائے گا۔ صراط الذین، کس کا راستہ؟ کیسا راستہ؟ کیسا دکھتا ہے یہ راستہ؟ کہ دیکھو اہدنا الصراط المستقیم،
صراط مستقیم پہ چل. ہے کیا صراط مستقیم؟ پہچان کیا ہے صراط مستقیم کی؟ کس کو دیکھ کے چلوں؟ مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی ڈبہ بھی بنانا ہے، پہلے سے کوئی نقشہ تو ہو، کوئی سانچہ تو ہو جس کی کاپی کر کے میں کچھ بناؤں. تو بتا تو صحیح میں کروں تو کیا کروں؟ آواز آئی، یہ ان کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے. اب یہاں پہ ایک بہت بڑی چھلانگ لگاتا ہے مفتی. آپ نے ٹانگوں کو پکڑ لینا ہے، بھاگنے نہیں دینا. اس نے فوراً جمعے کا خطبہ دے گا، کہے گا صراط مستقیم پہ چلو. کن کا راستہ ہے؟ انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے نعمت نازل کی. لوگ پوچھیں گے مفتی صاحب کون ہیں؟ کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سب سے پہلے ایمان لائے. بدر والے، احد والے، میٹھے میٹھے، پیارے پیارے، یہ بولتے ہیں، لٹرلی بولتے ہیں کہ ان کا راستہ ہے. تو کسی کو یہ پتا نہیں خدا جب ساری ایڈریس حمد میں دے رہا ہے تو مجھے کہیں اور کیوں لے جا رہا ہے؟ بتانا بھی تو سورہ حمد میں چاہیے نا کہ کن کا راستہ ہے. اب یہاں پہ شیعہ بولیں گے انعمت علیہم اہل بیت ہیں، وہ بولیں گے وہ ہیں، وہ بولے گا وہ ہے. میں تو باہر نہیں نکل رہا، میں تو سورہ حمد میں اٹکا ہوا ہوں نا. چلو آپ کا ترجمہ تشریح ہم کر دیتے ہیں. انعمت علیہم کن کا راستہ؟ ترجمہ کرتے ہیں نا، سمپل سا ترجمہ. کسی بھی اہل سنت شیعہ کسی بھی قرآن اٹھا لیں، ترجمہ یہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اور اتنے چالاک ہیں بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں، مطلب اللہ کو بتانے نہیں دیتے، خود پہلے بتاتے ہیں ان کا راستہ. پر بریکٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود ہی سمجھیں گے نا. انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اب مفتی کہتا ہے وہ جو پہلے ایمان لائے اللہ نعمت نازل کی، جو پہلے شہید ہوئے اللہ نے نعمت نازل کی. ہم نے آج تک انکار نہیں کیا کہ جنہوں نے پہلے اسلام لایا ان پہ نعمت نہیں تھی. لیکن تو یہ بتا ایک مکھی پر اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اب جب یہ بول دیا نا کہ جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی، اب ان سب کو جمع کر جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. دنیا کا وہ کون سا وجود ہے جس پہ اللہ نے نعمت نازل نہیں کی؟ آپ بتاؤ تو صحیح. ایک کبوتر پہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین پر بھی اللہ کی نعمت ہے، سارے مسلمانوں پر اللہ کی نعمت ہے. تو کیا میں سب کے راستے پہ چلوں؟ بھائی زرداری پہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ کی حکم نعمت تو ہے نا. اللہ نے جان دی، وہ سانسیں لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ نعمت خدا ہے. نعمت کون سا؟ یزید پر بھی اللہ کی نعمت ہے نا. یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ وجود، یہ اللہ کی نعمت ہے نا. تو کل یزید بولے میرے اوپر اللہ کی نعمت ہے تو بولے گا انعمت علیہم. اگر یہ ترجمہ، جب آپ ایک لفظ عام بولتے ہو نا، مثلا ایک چیز کا عام ترجمہ کا، تو عام میں سب آتے ہیں. پھر اللہ پر واجب ہے اس کو تخصیص دے، خاص کرے. مثلا میں بولتا ہوں یہ پیسے ہیں مومنین کے لیے، تو آپ پوچھو گے مولانا کون سے مومنین؟ کراچی والے، حیدرآباد والے، ایران والے، کس کے لیے آپ ڈونیشن دے رہے ہو؟ اب بولوں گا ایران والے. ایران میں بھی کون سے؟ قم والے، مشہد والے. تو ایڈریس جب دو گے تو اس بندے تک پہنچو گے. تو کا صراط الذین، خدا کی قسم قرآن نے وہ کڑی لگائی ہے، نہ کوئی مفتی نکل سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بھاگ سکتا ہے. کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ
جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، تو میں سوال کروں گا پروردگارا تو نے نعمت تو عارف کاظمی پہ بھی کی، تو نے نعمت آیار سیما برگاہ میں آنے والوں پر بھی کی، تو نے نعمت انسانوں پر کی، تو نے نعمت حیوانوں پر کی، تو نے نعمت پرندوں پہ کی، تو نے نعمت چونٹیوں پہ کی، دنیا کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس پہ تیری نعمت نہ ہو۔ اب بتا تو صحیح ان سارے نعمت والوں میں سے میں کن کے راستے پر چلوں؟ ذرا ایڈریس کو کلیئر تو کر دے۔ تو اللہ کی آواز آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دو صفت بتا کے جا رہا ہوں، جن کے اندر یہ دو صفات ہیں وہ نعمت والے ہیں۔ خدایا صفت تو بتا۔ آواز آئی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، پہلی صفت یہ ہے میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، اب جو جنگ احد میں بھاگے کہتے نہیں اللہ نے معاف کر دیا، ہم نے کب کہا نہیں کیا؟ سورہ حدید ہے، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جب بھاگے تھے اللہ غضبناک ہوا تھا کہ نہیں؟ مطلب جس نے زندگی میں ایک دن بھی ایسا گزارا ہو جس میں مخالفت خدا ہو، اس ایک دن میں اللہ غضبناک تھا کہ نہیں تھا؟ اب کوئی ایسا ڈھونڈو جو زندگی میں کبھی غضبناک نہ رہا ہو، پھر بھی اللہ نے کہا شاید مفتی کے لیے گنجائش رہ جائے، بول دے میں نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ کر دیا۔ کہ دو صفت بتا رہا ہوں، پہلی صفت یہ ہے غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا، اور یہ وہ ہیں ولا الضالین، اور وہ بھی کبھی گمراہ نہیں رہے۔ جو 40 سال بت پرستی کرتے رہے وہ انعمت علیہم نہیں ہو سکتے۔ نہ میں نے کوئی شعر پڑھا، نہ شاعری کی، نہ اپنا تخیل بتایا، یہ خدا کا کلام ہے جس کو ڈیلی مسلمان پڑھتا ہے اور راستے ان کے پہ چلتا ہے جو ضالین بھی ہیں، غیر المغضوب بھی ہیں۔ اب کہا کہ اگر کوئی غصے میں آئے تو اس کے غصے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ چہرے سے، چہرہ سرخ ہو جائے بندہ غصے میں، چہرہ پیلا ہو جائے بندہ غصے میں۔ اللہ تو جسم نہیں رکھتا، مجھے کیسے پتا چلے وہ کن پہ غضبناک ہوا؟ اے خدا تیرا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا، مجھے کیسے پتا چلے؟ آواز آئی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس پہ یہ غضبناک ہو اس پہ میں غضبناک ہوتا ہوں۔ صریحاً اہل سنت کی کتابوں موجود ہے، من ابغضها فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔